حضرات محترم کیڑا گھر ہے جڑا گانے دی آواز تو بچے ہے؟ ہن تے اللہ دے گھر ہی محفوظ نہیں، ہن تے مساجد بھی محفوظ نہیں رہ گئیاں۔ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے اور قیامت دے احوال، قیامت دی علامات بڑی ہی تیزی دے نال پوریاں ہو رہی ہیں۔ محدثین کرام نے قیامت دی علامات دو حصے تقسیم کیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حضرات گرامی، ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی والا واسطہ۔ درود و سلام امام کائنات، امام الہدا، امام اعظم، پوری امت قائد اعظم میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ حضرات گرامی، قیامت بالکل قریب آ چکی ہے اور قیامت کے احوال، قیامت کی علامات بڑی ہی تیزی دے نال پوریاں ہو رہی ہیں۔ محدثین کرام نے قیامت کی علامات کو دو حصے تقسیم کیتا ہے۔ ایک نے علامات صغرا، ایک نے علامات کبرا۔ قیامت کی چھوٹی علامات اور قیامت کی بڑی علامات۔
جویں جنازہ پڑھتے ہاں تو جنازے دعا کرتے ہاں نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، علامات صغرا، علامات کبرا، چھوٹی علامات اور بڑی علامات۔ محدثین کرام نے قیامت دی بڑی علامات دے اندر سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی موت مبارک نبی قیامت دی علامت قرار دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے موت دا آنا بھی قیامت دی ایک علامت ہے۔ حضرات گرامی، قیامت دی بڑی بڑی چند ایک علامات باقی نے۔ فرمایا کہ اللہ دی زمین دے اوپر آسمان تو دھواں آئے گا، آسمان دھواں چھوڑے گا، زمین تے دھواں ہی دھواں ہو جائے گا۔ یہ علامت جے باقی ہے۔ زمین دے وچ ایک جانور ایسا نکلے گا جو انسان دے نال کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، دابۃ الارض، یہ علامت بھی اجے باقی ہے۔ فرمایا سیدنا مہدی علیہ الرحمہ دا ظہور ہوئے گا، جناب عیسی ابن مریم زندہ آسمان تو زمین تے آن گے، اور مہدی و عیسی ابن مریم مل کر کے دجال دا مقابلہ کرن گے، دجال دا فتنہ ظاہر ہوئے گا۔ دجال دی سرکوبی تو بعد، دجال دے قتل تو بعد، اللہ دی زمین تے یاجوج اور ماجوج دا فتنہ ظاہر ہو جائے گا۔ یاجوج اور ماجوج دے فتنے تو بعد فرمایا جناب عیسی ابن مریم علیہ السلام دی وفات ہوئے گی، اور انہاں نو روضۃ الرسول مدینۃ الرسول دے اندر دفن کیتا جائے گا، اور جتنے مومن اللہ دی زمین تے بچ جان گے، فرمایا ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، جس دے دل اندر رائی برابر بھی ایمان ہوئے گا، یہ ہوا اس بندے تک پہنچے گی، اس ہوا دے نال یہ مومن فوت ہو جائے گا۔ رب دی زمین تے ایماندار کوئی نہیں بچے گا، بے ایمان لوگ، بدترین لوگ اللہ دی زمین تے بچ جان گے، اور فرمایا انہاں تے قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک قیامت دی بڑیاں بڑیاں چند علامتاں باقی نے۔ تسی کہو گے مولانا انہیاں ساریاں تے تسی علامتاں گنا دتیاں نے۔ ہاں میرے دوستو، یہ جتنیاں بھی علامات نے ایک دوسرے دے نال جڑیاں ہوئیاں نے۔ سیدنا مہدی علیہ الرحمہ دا ظہور ہوئے گا، انہاں دی زندگی اندر ہی عیسی ابن مریم آ جان گے، لوگ مبارکاں دے رہے ہوں گے مسلمانوں کہ خبر آئے گی دجال نکل آیا ہے۔ مسلمان ہتھیار اٹھا کر کے دجال دے مقابلے لئی جان گے۔ دجال دے قتل تو بعد اجے تک مسلمانوں دے ہتھیار نہیں اٹھائے کہ خبر آئے گی یاجوج و ماجوج دا فتنہ نکل آیا ہے۔ یاجوج و ماجوج دے فتنے تو بعد جناب عیسی ابن مریم علیہ السلام دی وفات ہوئے گی، اور انہاں دی وفات تو بعد اللہ دی زمین تے مومن بھی باقی نہیں رہن گے، اور اللہ دی زمین تے قیامت برپا ہو جائے گی۔ بڑیاں چند ایک علامتاں باقی نے، چھوٹی چھوٹی علامات تے ویسے ہی پوریاں ہو چکیاں نے۔ فرمایا قیامت جدو قریب آ جائے گی، اللہ دی زمین تے گانے بجان دے آلات عام ہو جان گے۔ زمین تے تبلا، سرنگی، ڈھول، گانے دی آواز عام ہو جائے گی۔ اس وقت میڈیا دا دور ہے، کیڑا زمین دا خطہ ہے جڑا گانے دی آواز تو بچے ہے؟ حضرات محترم، کیڑا گھر ہے جڑا گانے دی آواز تو بچے ہے؟ ہون تے اللہ دے گھر ہی محفوظ نہیں،
ہن تے مساجد بھی محفوظ نہیں رہ گئیاں. حالانکہ بندہ مسجد آندا ہے نا پاک ہو کے آندا ہے, طہارت حاصل کر کے آندا ہے, اچھے کپڑے پہن کے آندا ہے, خوشبو لگا کے آندا ہے, صاف ستھرا ہو کے آندا ہے, وضو کر کے آندا ہے, عبادت لئی آندا ہے, بندگی لئی آندا ہے, رب دے سامنے حاضری لئی آندا ہے. لیکن اس حالت دے اندر بھی جماعت جاری ہے, صرف ایک نوجوان دے موبائل دے بجن دی دیر ہے, ساری مسجد تے نمازیاں دی نماز خراب ہو جائے گی. حضرات محترم, ایک قیامت دے فتنے نے, ایک قیامت دی علامات نے. فرمایا جدو اللہ دی زمین تے قیامت بالکل قریب آ جائے گی, رب دی زمین تے والدین دی نافرمانی عام ہو جائے گی, دوستی عام ہو جائے گی, لوگ والدین دا احترام چھوڑ دیں گے, والدین دی نافرمانی کرن گے, دوستی نو پالیا جائے گا, رشتہ داری نو توڑیا جائے گا, تعلقات نو, خونی تعلقات نو, رشتہ داریاں نو ختم کیتا جائے گا. حضرات محترم, جس زمانے چوسی گزر رہے ہیں, رات 2-2 بجے تک, 3-3 بجے تک ساری رات بیٹھکاں کھلیاں نے, کہ یہ جی دوست بیٹھے نے, گپ شپ لگا رہے نے, رشتہ داراں لئی دروازے بند نے, خونی رشتہ داراں لئی دروازے بند نے, سکے بھائیاں لئی دروازے بند نے, سکیاں بہناں لئی دروازے بند نے, اپنے جناب ماموਆਂ دے بیٹے, چاچوਆਂ دے بیٹیاں لئی دروازے بند نے, لیکن دوستاں لئی ساری رات اپنی بیٹھک کھول کے بیٹھے. حضرات محترم, اس وقت باپ بھی محتاج ہے, باپ بھی منت کردا ہے, بیٹے دی جناب کوئی گل منوانی ہوئے نا تے دوستاں نو کہندا ہے میرے بیٹے نو اے مشورہ دو, میرے بیٹے نو اے صلاح دو, میرے بیٹے نو اے بات کہو, میرے بیٹے نو کہو اے کام اس طرح کر لے. حضرات محترم, والدین دی نافرمانی عام ہونا اس بات دی دلیل ہے قیامت قریب آ چکی ہے. دوستی دا عام ہونا اس بات دی دلیل ہے قیامت قریب آ چکی ہے. گانے دا عام ہونا اس بات دی دلیل ہے قیامت قریب آ چکی ہے. حضرات محترم, چھوٹی چھوٹی علامات ویسے ہی پوری ہو چکیاں نے. فرمایا جدو قیامت بالکل قریب آ جائے گی, اللہ دی زمین تے عورتاں دی تعداد بڑھ جائے گی, مرداں دی تعداد کم ہو جائے گی. اگر تساں نبی پاک دی حدیث دی صداقت دیکھنی ہوئے نا, اللہ دے نبی علیہ السلام دی زبان دی سچائی دیکھنی ہوئے, دور جان دی ضرورت نہیں, دور جان دی ضرورت نہیں. آج اس درس تو بعد اپنے گھر جانا ہے, گھر جا کر کے بیٹھ کر کے اپنی گھر دے اندر اپنے ہی خاندان دیاں عورتاں بھی گن لینیاں, اپنے ہی خاندان دے مرد گن لینے, تسی محبوب مصطفیٰ دی حدیث دی صداقت تک پہنچ جاؤ گے. نئی ضرورت بستیاں دی, آبادیاں دی, شہراں دی, پنڈاں دی, دیہاتاں دی, تحصیلاں دی, ضلعاں دی, پورے ملک دی مردم شماری کرن دی ضرورت نہیں ہے. صرف اپنے ہی خاندان دے مرد بھی گن لو, عورتاں بھی گن لو, تو نبی علیہ السلام دی حدیث دی صداقت تک آپ ہی پہنچ جاؤ گے. فرمایا اللہ دی زمین تے عورتاں زیادہ ہو جان گیاں اور عورتاں بے پردہ ہو جان گیاں. لباس پہنن دے باوجود عورتاں برنا اور ننگیاں اڑ گیاں. 3 معنی اس حدیث دے محدثین نے بیان کیتے. پہلا معنی, عورت دا لباس اتنا سخت ہوئے گا کہ وہ جسم دی ساخت واضح ہوئے گی. دوسرا معنی, عورت دا لباس اتنا باریک ہوئے گا وہ جسم دے جناب جھلک ماردہ ہوئے گا. اور تیسرا معنی, عورت دا لباس اتنا شارٹ کٹ ہوئے گا پردے دے اعضاء بھی نہیں چھپن گے. آج عورتاں دے چہرے ننگے نے, عورتاں دے بازو ننگے نے, عورتاں دے پاؤں ننگے نے. حضرات محترم, ایک قیامت دی علامت ہے. اگر تواڈے گھر دے اندر یہ لباس موجود نہیں پھر اللہ دا شکر ادا کرو. اگر تواڈے گھر اندر یہ لباس موجود ہے پھر فکر کرو کہ قیامت دے فتنے ساڈے گھراں دے اندر داخل ہو چکے ہیں. حضرات محترم, اتنے ساڈے سر تے بال نہیں جتنے قیامت دے فتنے نے. فتنے گھراں دے اندر داخل. آج اگر کوئی بندہ کہے نا میں گھر بیٹھ جانا ہے, باہر نہیں نکلنا, کسی نال ملنا نہیں, کسی نو کچھ کہنا نہیں, کسی نال بولنا نہیں, بس دروازہ بند کر لے, میں گھر ہی رہاں گا, وقت گزاراں گا, میں فتنہ تو بچ جاواں گا. یہ بندہ فتنہ تو نہیں بچ سکتا. فتنے گھراں دے اندر داخل ہو چکے ہیں. آج اگر کوئی انسان کہے میں مسجد ہی بہنا ہے,
میں اعتکاف ہی کراں گا، ساری زندگی دا اعتکاف ہے، مسجد تو بغیر جانا نہیں، وعدہ گھاٹا کرنا نہیں، میں فتنہ تو بچ جاواں گا۔ یہ بندہ فتنہ تو نہیں بچ سکتا، فتنے مسجداں دے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ حضرات محترم، میرے محبوب نے فرمایا سی قیامت جدو قریب آئے گی اللہ دی زمین تے فتنے انج نازل ہون گے، فرمایا جس طرح ایک تسبیح ہوندی ہے، تسبیح دے دھاگے دے ٹوٹن دی دیر ہے، پے در پے سارے منکے زمین تے آ جاندے نے۔ فرمایا جدو قیامت قریب آ جائے گی اللہ دی زمین تے فتنے تسبیح دے منکیاں اور دانیاں دی طرح فتنے نازل ہون گے۔ مومن مسلمان ایک فتنے تو بچن دی تیاری کر رہا ہوئے گا، دوسرے فتنے دے اندر واقع ہو جائے گا۔ ایک فتنے تو بچن دی تیاری کر رہا ہے، دوسرا فتنہ اس نو اپنی لپیٹ اندر لے لے گا۔ ایک قیامت دے فتنے نے، قیامت دی علامات نے۔ حضرات محترم، میں زیادہ نہیں، تھوڑے وقت اندر ایک فتنے دا ذکر کرنا چاہنا، ذرا توجہ فرمائیے۔ فرمایا جدو اللہ دی زمین تے قیامت بالکل قریب آ جائے گی، دین اسلام بھی سکڑ جائے گا، دین مدینے لوٹ جائے گا، دین مکے لوٹ جائے گا۔ اسلام شروع بھی مکے اور مدینے تو ہویا سی، لوٹ بھی مکے اور مدینے جائے گا۔ اللہ دی زمین تو اسلام مٹ جائے گا، توجہ، اللہ دی زمین تو اسلام مٹ جائے گا، اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ حضرات محترم، فرمایا اسلام انج نہیں مٹے گا کوئی رات نو سارے بندے مسلمان ہون صبح نو کافر ہو جان، انج نہیں ہوئے گا۔ رات نو سارے کلمہ پڑھ دے ہون صبح عیسائی ہو جان، انج نہیں ہوئے گا۔ رات نو سارے کلمہ پڑھ دے ہون صبح سکھ ہو جان، ہندو ہو جان، مجوسی ہو جان، اس طرح نہیں ہوئے گا۔ فرمایا اسلام نو توڑیا جائے گا، اسلام نو، بولو یار، اسلام نو توڑیا جائے گا۔ میری گل تو سمجھ آ رہی؟ ویسے میری بولی تو سمجھ آ رہی؟ خیر ہے، تہاڈی طبیعت ویسے ٹھیک ہے ماشاءاللہ، کوئی سنن دا ارادہ بھی رکھ دیو یا نہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑے کرو کھن جڑا جڑا بندہ سننا چاہتا ہے، ماشاءاللہ سارے ہی سننا چاہتے ہو، پھر تھوڑی جی توجہ دے نال بیٹھو، کیونکہ اسی جڑے خطیب احباب آنا، حضرت قاری صاحب اردو خطیب نے، انہاں دا ایک اپنا مزاج ہے، ساڈے خطیباں دا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے۔ جب تک عوام ساڈا ساتھ نہ دے، ساڈے کول اس طرح گم سم بکم اس طرح تقریر گفتگو نہیں ہوندی۔ ذرا مزاج دے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت قاری صاحب دی محنت کاوش کوشش، انہاں دی محبت اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اور تہاڈا یہ مل بیٹھنا، میرا اور تہاڈا اتنے کٹھا ہونا، جمع ہونا، اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ حضرات محترم توجہ کرنا، فرمایا اللہ دی زمین تو اسلام مٹ جائے گا، سکڑ جائے گا، اجنبی ہو جائے گا، اسلام نو توڑیا جائے گا، اسلام نو توڑیا جائے گا، اسلام کڑیاں کڑیاں ہو کر کے ٹوٹے گا۔ سب تو پہلی کڑی جو اسلام دی ٹوٹے گی اللہ دی زمین تو، فرمایا وہ نماز ہوئے گی۔ سب تو پہلی کڑی جو اسلام دی ٹوٹے گی وہ کیڑی چیز ہوئے گی؟ کچھ ہی بولو، سارے بولو، نماز ہوئے گی۔ لوگ نماز ضائع کر دیں گے، لوگ نماز چھوڑ دیں گے، لوگ نماز کا خیال نہیں کریں گے۔ آج گھراں دے گھر بے نماز، مرد بے نماز، عورتاں بے نماز، جوان بے نماز، بوڑھے بے نماز، حتیٰ کہ وہ شخصیات جنہوں دیکھ کر کے چھوٹے جے بچے نے تربیت اور سبق حاصل کرنا ہے، وہ والدین بے نماز نے۔ مینوں دسو اولاد نمازی کتھوں بڑھے گی؟ والدین بے نماز نے۔ حضرات محترم، جب کہ قرآن مجید اندر اللہ رب العزت نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 5 نہیں، 7 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 60 نہیں، قرآن مجید اندر اللہ رب العزت نے 88 مقامات تے نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ 2 کم 90 مقامات تے قرآن مجید اندر ذکر کس چیز دا ہے؟ نماز دا ہے۔ جتنا اللہ رب العزت نے اس حکم تے زور دیتا ہے نا نماز دے معاملے اندر، جتنا اللہ رب العزت نے اس حکم تے زور دیتا ہے،
اتنا ہی مسلمانوں نے اس چیز نو توڑ دیتا ہے۔ آج ساڈے ہر کم دا خمیازہ نماز بھگت رہی ہے۔ تسی نماز پڑھن نہیں آئے جی، تسی اثر دی نماز تے غائب آئے جی، کتھے آئے جی؟ انہاں جی مہمان آ گئے سن تے اس واسطے میں ذرا مصروف سی۔ اچھا جی تسی کل نماز مغرب تے کوئی نہ آئے جی، کتھے آئے؟ غائب آئے جی۔ وہ جی والی بال دا میچ ہو رہا سی تے میں ذرا کھیل وچ مصروف سی، کرکٹ دا میچ ہو رہا سی، گیم ہو رہی سی، میں مصروف سی۔ تسی نماز پڑھن نہیں آئے جی، وہ گاہک آ گئے سن، دکانداری ہے تمہیں پتہ ہے، پھر پیٹ بھی نہ لے، پھر میں اس وجہ تو لیٹ ہو گیا۔ یعنی ہر کم دا خمیازہ نماز بھگت رہی ہے۔ خوشی آئے تب نماز چھوڑ دیاں گے، غمی آئے تب نماز چھوڑ دیاں گے، آسانی ملے تب نماز چھوڑ دیاں گے، رب رزق عطا کرے تب نماز چھوڑ دیاں گے۔ ہر کم دا خمیازہ نماز بھگت رہی ہے، جبکہ قرآن مجید اندر اللہ رب العزت نے پتہ ہے اس حکم نو کس انداز کے نال بیان کیتا ہے۔ سب تو سخت حکم قرآن مجید کے اندر نماز دے متعلق اس آیت کے اندر بیان کیتا گیا ہے۔ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ کہہ دیو، پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ کو میری تعریف نہیں، یہ میرے اللہ دی تعریف ہے۔ میں نے بات یاد آئی، میاں محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جوگ دادو تاندلیاں والا دے رہن والے سن، بہت بڑے اللہ دے ولی سن۔ عصر دی نماز پڑھ کے نا مصلی تے بہ جاندے، مغرب تک کہندے رہندے اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے۔ ایک دن ایک بندہ کہنے لگا میاں صاحب عجیب ہی تسی دعا کر دیو، ساری دنیا آندی یا اللہ تو راضی ہو جا، تسی آندے ہو اللہ میں تیرے تے راضی۔ فرمایا میں عصر تو لے کے نا مغرب تک 100 مرتبہ 200 مرتبہ 500 مرتبہ 1000 مرتبہ کہہ لیندہ ہوں گا اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی۔ جب میرے رب نے ایک باری کہہ دیتا نا جا میاں باقر میں بھی تیرے تے راضی، میرا کم بن جائے گا۔ سبحان اللہ دا معنی کیا ہے؟ اللہ تو پاک ہے۔ بار بار اپنے رب نو کہو گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ کہہ لو گے، 200 مرتبہ کہہ لو گے، 500 مرتبہ کہہ لو گے۔ جی رب نے ایک باری کہہ دیتا نا جاؤ میں تھانوں بھی پاک کر دیتا ہے، ساڈا کم بن جائے گا۔ اس واسطے انہاں مجلساں دے اندر انہاں پروگراماں دے اندر جدو آندے ہو نا جھجک اتار کے بیٹھیا کرو، سستی اتار کے بیٹھیا کرو۔ یہ کوئی سستی دا مقام نہیں ہے۔ ساری قوم پہلے ہی بڑی سست ہو چکی ہے، ساری اکھ ہی نہیں کھل رہی، کہ تسی سارے سست ہو گئے تو پھر قوم دا کی بنے گا؟ اس واسطے محبت و پیار دا اظہار کیتا کرو۔ ذرا سنیے قرآن مجید، اللہ فرماندے نے منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ فرمایا لوگوں نماز قائم کرو، نماز چھوڑ کر کے مشرک نہ بنو۔ قرآن مجید دے اندر سب تو زیادہ سخت حکم ہے حکم نماز دے متعلق۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو، نماز چھوڑ کر کے مشرک نہ بنو، نماز قائم کرو، نماز چھوڑ کر کے مشرک نہ بنو۔ بے نماز بندہ مشرک ہے، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ فتویٰ میرا نہیں، یہ فتویٰ کسی مفتی دا نہیں، کسی عالم دا نہیں، کسی خطیب دا نہیں، یہ فتویٰ اللہ دے قرآن دا ہے۔ بے نماز بندہ مشرک ہے۔ ذرا قرآن دی اس آیت دے نال جوڑ جوڑیے محبوب دی حدیث، میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ فرمایا مسلمان دے درمیان اور مشرک دے درمیان فرق کرن والی چیز نماز ہے، مسلمان دے درمیان اور کافر دے درمیان فرق کرن والی چیز نماز ہے۔ حضرات محترم دو بندے کھڑے نے، ایک بندہ مسلمان ہے، ایک
بندہ کافر ہے، مسلمان دیاں بھی دو اکھاں نے، کافر دیاں بھی دو اکھاں نے، مسلمان دے بھی دو کان نے، کافر دے بھی دو کان نے، مسلمان دے بھی دو ہاتھ نے، کافر دے بھی دو ہاتھ نے، مسلمان دے بھی دو پیر نے، کافر دے بھی دو پیر نے، مسلمان دا بھی نک منہ تے متھا ہے، کافر دا بھی نک منہ تے متھا ہے، کیویں پتہ چلے گا اے بندہ مسلمان ہے اے بندہ کافر ہے؟ آسان ہوئے گی، جڑا مسلمان ہے وہ چل کر کے نماز پڑھے گا، جڑا کافر ہے وہ نماز دے قریب نہیں جائے گا، فرق نماز کرے گی، پیمانہ نماز نو قرار دیتا ہے، کسوٹی نماز نو بنا دیتا ہے، معیار نماز نو بنا دیتا ہے، فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان دے درمیان اور کافر دے درمیان فرق کرن والی چیز نماز ہے۔ حضرات محترم جڑا بندہ نماز چھوڑ دیندا ہے اللہ دے چہرے دا نور چھین لیندا ہے، جڑا بندہ نماز چھوڑ دیندا ہے اللہ دی زندگی چوں برکت اٹھا لیندا ہے، جڑا بندہ نماز چھوڑ دیندا ہے رب دی معیشت نو تنگ کر دیندا ہے، جڑا بندہ نماز چھوڑ دیندا ہے اللہ دی اولاد چوں برکت اٹھا لیندا ہے، جڑا بندہ نماز چھوڑ دیندا ہے اللہ دے رزق چوں برکت اٹھا لیندے نے، جڑا بندہ نماز چھوڑ دیندا ہے اللہ دی دسترخوان دے وچوں دے لقمے تے روٹی دے وچوں برکت چھین لیندے نے، جڑا بندہ نماز چھوڑ دیندا ہے لوگوں دی زندگی چوں برکت مک جاندی ہے، جڑا بندہ نماز چھوڑ دیندا ہے او دے گھر چوں اللہ برکت اٹھا لیندے نے، جڑا بندہ نماز چھوڑ دیندا ہے او دے کاروبار چوں اللہ برکت اٹھا لیندے نے، جڑا بندہ نماز چھوڑ دیندا ہے او دے درم و دینار تے پیسے دے وچوں اللہ برکت چھین لیندے نے، جڑا بندہ نماز چھوڑ دیندا ہے اللہ دے چہرے دا نور چھین لیندے نے، جڑا بندہ نماز چھوڑ دیندا ہے لوگوں بے نماز بندہ بیماریاں دے اندر گر جاندا ہے، بے نماز بندہ دکھاں دے اندر گر جاندا ہے، بے نماز پریشانیاں دے اندر گر جاندا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے لوگوں بے نماز بندے نو موت آئے گی اس حال دے اندر کہ بے نماز بندہ پیاسا مرے گا، ساری دنیا دا پانی بے نماز بندے دے پیٹ اندر اتار دیتا جائے ایدی پیاس پھر بھی نہیں بجھے گی، پیاس دی حالت دے اندر اس نو موت آئے گی۔ بے نماز بندے دی زندگی رب تنگ کر دیندا ہے، میرے تے نہیں اعتبار نہ اعتبار کریے، اللہ دے قرآن تے اعتبار کر جائیے، لو جاؤ نشانی لگا لو، اپنے گھر جا کر کے قرآن پڑھ لینا، اللہ دے قرآن دا 16واں پارا جے، سورت دا نام سورت طٰہٰ، اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جڑا بندہ ساڈے ذکر تو منہ موڑ لیندا ہے رب فرماندے نے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اسی دی معیشت تنگ کر دینے ہاں، زمین کھلے ہون دے باوجود بے نماز بندے تے زمین تنگ ہو جاندی ہے، لوگوں رزق ہون دے باوجود بے نماز بندہ مجبور ہو جاندا ہے، اولاد ہون دے باوجود بے نماز بندہ پریشان ہو جاندا ہے، اسباب ہون دے باوجود بے نماز بندہ ٹینشن دا شکار رہندا ہے، اللہ دے لقمے دے وچوں دے دسترخوان دے وچوں او دے کھانے دے وچوں دے معاملات دے وچوں برکت چھین لیندے نے، اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اسی دی معیشت تنگ کر دینے ہاں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا تو جانا ہی جانا ہے، نہ میں رہنا ہے نہ تو رہنا ہے، نہ چھوٹیاں رہنا ہے نہ بڑیاں رہنا ہے، ہر تے موت آنی ہے، نمازیاں بھی ٹر جانا ہے بے نمازاں بھی ٹر جانا ہے، اللہ فرماندے نے قیامت والے دن بے نماز بندہ قبر جائے گا، لوگوں جڑا بندہ نماز چھوڑ دیندا ہے اللہ انہوں عذاب قبر وچ مبتلا کر دیندا ہے، بے نماز دی قبر تنگ ہو جاندی ہے، بے نماز دی قبر اندھیر نگری بن جاندی ہے، بے نماز بندے دی قبر جناب جہنم دا گڑھا بن جاندی ہے، بے نماز بندے دی قبر سپاں تے ٹھومیاں دا گھر بن جاندی ہے، بے نماز بندے دی قبر دی اندر اس نو عذاب قبر وچ مبتلا کر دیتا جاندا ہے، قیامت دا دن قائم ہوئے گا، قبراں پھٹن گیاں، لوگ اپنی قبراں چوں باہر نکلن گے، جدوں بے نماز نو رب اپنی قبر چوں باہر نکالے گا، بے نماز بندے دی اکھاں دا نور رب چھین لین گے،
بے نماز کے پاس میدان معاشر میں آنکھوں کا نور نہیں ہوگا۔ 50,000 سال کا دن ہے، اور جانتے ہو جہاں بندہ دفن ہوتا ہے زمین الٹا دی جائے گی، وہیں سے بندے کی قبر پھٹے گی، بندہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہاں راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، ٹیکسلا میں، واکینٹ میں یہاں قبر بنی، دفن یہاں ہوا، یہاں سے قبر پھٹے گی، یہاں کھڑا ہوگا۔ اب جانا کدھر ہے؟ میدان معاشر میں۔ معاشر کہاں ہوگا؟ میدان معاشر کہاں قائم ہوگا؟ ترازو رب کہاں لگائیں گے؟ پڑھیے صحیح البخاری، جہاں عرفے کا میدان ہے، جہاں آج حاجی حج ادا کرتے ہیں، قیامت والے دن اللہ رب العزت کا عرش عرفے کے میدان میں آ جائے گا، میدان عرفہ میں ہوگا۔ یہاں سے دنیا عرفے کی میدان کی طرف دوڑے گی، وہاں جمع کی جائے گی، ہزاروں سینکڑوں میل انسان پیدل سفر کر کے میدان معاشر میں جائے گا، اس کے پاس آنکھوں کا نور نہیں ہوگا، اندھا کر کے رب اٹھائے گا، ہے بے نماز، چیخے گا، چلائے گا۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، سن رہے ہو؟ چیخے گا بے نماز، چلائے گا، پتہ ہے کیا کہے گا؟ رب لما حشرتنی اعمی، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ دنیا تے میں ویندا سی، میرے پاس آنکھوں کا نور تھا، میں نے بہت کچھ دیکھ لیا، جو تو نے منع بھی کیا تھا میں نے وہ بھی دیکھ لیا۔ دنیا میں میرے پاس آنکھیں تھی، نور تھا، روشنی تھی، میں دیکھتا تھا، آنکھیں صحیح تھی، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ جواب پتہ کی آئے گا؟ جواب بڑا پیارا ہے، اللہ فرماتے ہیں کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اے میرے بندے ساڑی آیات تیرے تک پہنچ دیا رہیاں، تینوں خطاب سنائے گئے، تینوں خطبے سنائے گئے، تینوں جمعے سنائے گئے، تینوں تقریران سنائیاں گئیاں، تینوں وعظ سنائے گئے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آوازاں تیرے کناں دے نال ٹکران دیا رہیاں۔ اے میرے بندے تو نماز بھول گیا، اج رب میں تینوں بھول گیا واں، تے جنوں اللہ بھول جائے گا، جس بدبخت نو اللہ بھول جائے گا، دسو او بدبخت کدھر جائے گا؟ قیامت نو تے مریا موت ہی کوئی نہیں آنی، اے بدبخت کدھر جائے گا جنوں اللہ بھلا دے گا؟ جناب اج کی آندے ہو سارا جگ رب راضی تے سارا جگ راضی، جے رب ناراض ہے تے سارا جگ ناراض ہے۔ لوگوں قیامت والے دن جدوں اللہ اس نو بھلا دین گے، دسو اے بدبخت کدھر جائے گا؟ بے نماز بندہ جناب ڈھاندا ڈھپاندا گردا گراندا دکھ دکے تھڈے کھاندا میدان معاشر میں پہنچ جائے گا، آئے گا میدان معاشر میں۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، کئی سالوں کے بعد جب گرتا گراتا میدان معاشر میں پہنچے گا، آئے گا میدان معاشر میں، رب حکم دیں گے اس کا حساب شروع کرو، اس بندے کا حساب لو، اس اندھے کا حساب لو۔ یا اللہ حساب کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، نماز سے اس کا حساب شروع کرو۔ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ جس کی نماز پوری نکلی باقی عمل بھی پورے ہوں گے، جو نماز میں پھنس جائے گا باقی عمال میں بھی پھنس جائے گا۔ یا اللہ اس بندے دی نماز تھوڑی ہے، پوری نہیں ہے، بے نماز ہے، حکم ہوئے گا انہوں جہنم میں گران دیو، کہاں لے جاؤ؟ جہنم میں۔ سنن ابن ماجہ دی حدیث، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بے نماز بندہ جہنم میں جائے گا، فرعون دے نال، قارون دے نال،
حامان دے نال ابی بن خلف دے نال 4 سرداراں دا ذکر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چوٹی دے سرداراں دا ذکر کیتا ہے بے نماز بندہ جہنم میں جائے گا توجہ بے نماز بندہ جہنم میں جائے گا فرعون دے نال حامان دے نال قارون دے نال ابی بن خلف دے نال چوٹی دے 4 سردار نے انہاں دے نال انہوں سنگت ملے گی ساتھ ملے گا گوانڈ ملے گا پڑوس ملے گا انہوں سنگت ملے گی دے ساتھی فرعون حامان تے قارون تے ابی بن خلف ہون گے جے تواڈی توجہ ہوئے تے میں تانوں مسئلہ سمجھا دیواں آج جتنے بھی لوگ بے نماز ہیں چیک کرو تحقیق کرو کاپی بنا لو رجسٹر بنا لو لکھو 100 بندہ بے نماز اس کا نام لکھو اس کی زندگی کے حالات لکھو واقعات لکھو یہ بندہ کیوں بے نماز ہے وجہ تلاش کرو ہر بندہ تم میں سے جو چاہے یہ تحقیق کر کے دیکھ لے تمہیں 4 قسم کے لوگ بے نماز ملیں گے جتنے بھی بے نماز ہیں ندی کنیاں قسمان ہیں اچھی بولو 4 پہلی قسم بابو فرماندے نے بے نماز بندہ جائے گا جہنم دے اندر فرعون دے نال فرعون کے ساتھ کیوں جناب جڑا فرعون سی فرعون کو نشہ چڑھا تھا کس کا اقتدار کا بادشاہی کا کرسی کا آج تو بے نماز لوگ ملن گے یہ کیوں بے نماز ہے یہ نشہ چڑھے ہوا ہے اقتدار دا کرسی دا وزیر ہے مشیر ہے تا نماز نہیں پڑھتا پنڈ دا چودھری ہے تا نماز نہیں پڑھتا پنڈ دا وڈیرا ہے تا نماز نہیں پڑھتا بستی کا محلے کا چیئرمین ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتا مسجد میں نہیں آتا اقتدار کا نشہ چڑھا ہوا ہے فرعون کو بھی نشہ چڑھ گیا سینہ نشہ چڑھیا انہیں کیا انا ربکم الاعلی میرے تو بڑا خدا بھی کوئی نہیں اللہ فرماتے نے صحیح کوئی غوطہ دیتا سی پانی اندر ایک ہی غوطہ دیا تھا رب نے فرعون کو چیختا تھا چلاتا تھا کیا کہتا تھا آنا آمنت برب موسیٰ و ہارون میں موسیٰ و ہارون کے رب پہ ایمان لایا فرمایا آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین آج تو توبہ کر رہا ہے جب تیری جان حلق تک پہنچائی ہے تیری توبہ بھی مردود ہے تو خود بھی مردود ہے تیرا جسم بھی مردود ہے قیامت تک تجھے عبرت کا نشان بنا دیں گے آج بھی فرعون کا لاشا فرعون کا مجسمہ دنیا میں پڑا ہے مصر کے میوزیم میں صبح شام اس کو عذاب ہو رہا ہے اللہ نے دنیا کے لیے عبرت بنا دیا ہے کتنے 100 سال کتنی صدیاں بیت گئیں اس کا لاشا پڑا ہے دنیا اسے دیکھ رہی ہے اور اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا ہے قیامت والے دن اس کو جہنم میں گرایا جائے گا اس کے ساتھ سنگت ملے گی ساتھ ملے گا تو بے نماز کو ملے گا آج جس کو اقتدار کا نشہ چڑھا ہے اقتدار کے نشے میں آ کے نماز نہیں پڑھتا وہ جائے گا فرعون کے ساتھ پھر محبوب فرماتے نے بے نماز بندہ جائے گا جہنم دے اندر حامان دے نال حامان وزیر تھا حامان کیا تھا فرعون کا ہی وزیر تھا اس نو کم بڑے سن وزیرانو تو پتہ کم بڑے ہوندے مصروف بڑے ہوندے وزیر یہ بھی وزیر تھا اس کو کام کاج بڑے تھے آج دوسری قسم بے نماز لوگ آن دی جے تسی تحقیق کرو گے تو سامنے وہ لوگ آن گے جڑے مصروفیت دی وجہ تو نماز نہیں مولوی جی کی کریے دکانداری ہے مجبوری ہے روزی رکھنا بھی فرض ہے روزہ رکھنا بھی فرض ہے میں کیڑا فرض نبھاواں دکانداری ہے گاہکی ہے مجھے ٹائم نہیں ملتا کم کاج اتنے نے جی کوڑ پلال اتنے جی مصیبت اتنی گاٹھے پئیاں نے ٹائم ہی نہیں لگتا نماز پڑھن دا کھان دا ٹائم لگ جاندہ ہے تینوں انہیاں ساریاں جی مصیبتاں تے کھانا ہی چھڑ دے نا پتہ لگے وہ واقعی تو مصروف آدمی ہے واش روم میں جانا چھڑ دے نا مصروف ہے نا تو نماز کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے دنیا کے ہر کام کے لیے تیرے پاس ٹائم ہے نہانا چھوڑ دے نا کپڑے بدلنا چھوڑ دے اتنا مصروف ہے تو نماز کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے ہر کام کے لیے ٹائم ہے مصروفیت ہے کم کاج ہے جی پٹھے گٹھے کرنے ہوندے نے مزدوری کرنی ہوندی محنت کرنی ہوندی دکانداری کرنی ہوندی
جڑا بندہ محنت مزدوری دی وجہ تو کم کاج دی وجہ تو نوکری دی وجہ تو کم کاج دی وجہ تو نوکری دی مولوی جی کی کریے ڈیوٹی ہے جی نماز پڑھن دا ٹائم ہی نہیں چھوڑ دے اس ڈیوٹی کو جو ڈیوٹی تجھے نماز سے روکے اسے خیر بات کہہ دے نماز فرض ہے اولین فرض ہے کوئی اور اللہ تجھے رزق کا ذریعہ دے دے گا رزق حلال عطا کر دے گا جڑا بندہ مصروفیت دی وجہ تو نماز چھوڑ دے وہ جائے گا جہنم دے اندر جائے گا جہنم دے اندر کس کے ساتھ حامان کے ساتھ تیسرے نمبر تے نبی علیہ السلام فرماندے نے بے نماز بندہ جائے گا قارون دے نال حضرات محترم تیسری قسم بے نماز لوگاں دی جنہاں دے پاس پیسہ ہے دولت ہے پیسے کا نشہ چڑھا ہوا ہے اقتدار نہیں پیسہ دولت مال کوٹھیاں بڑی اندی یہ دی مارکیٹ ہے یہ پلازا ہے یہ دی مل ہے یہ دی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے اتنی یہ دی پراپرٹی ہے یہ بڑا امیر کبیر آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا امیر کبیر آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا پیسے کا نشہ چڑھا ہوا ہے نماز نہیں پڑھتا فرمایا قارون کو بھی رب نے خزانے عطا کیے تھے قارون کو پتہ ہی نہیں تھا میرے پاس خزانے کتنے ہیں ہاتھیوں کی ایک جماعت اس کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی رب نے سنے خزانے زمین اندر دھنسا دیتا ہے محبوب نے فرمایا قیامت تک قارون زمین دے اندر دھنستا ہی چلا جائے گا قیامت والے دن جہنم میں جائے گا بے نماز بھی اس کے ساتھ ہوگا اور آخری قسم نبی علیہ السلام نے فرمایا بے نماز بندہ جائے گا جہنم دے اندر ابئی بن خلف دے نال ابئی بن خلف کے ساتھ کیوں جتنے بھی سردار ایسا نہ مکے اندر انہاں دشمنی لئی محبوب علیہ السلام دے نال انہوں نے کوئی نہ کوئی لالچ ایسی کوئی نہ کوئی انہاں دی ذاتی غرض سی کوئی نہ کوئی انہاں دی اپنی وجہ سے ابئی بن خلف جڑا سی یہ دوستاں دے دوستی رنگ چاہ کے اس نے نبی علیہ السلام دی مخالفت مل لے لئی اس نے کوئی اپنا ذاتی مسئلہ نہیں تھا ویسے سمجھتے ہو آج جدو تسی تحقیق کرو گے بے نماز لوگاں دی تو انہوں چوتھی قسم بے نماز لوگاں دی وہ ملے گی جنہاں دے پاس نوکری بھی کوئی نہیں اقتدار بھی کوئی نہیں کرسی بھی کوئی نہیں پیسہ بھی کوئی نہیں دولت بھی کوئی نہیں تے مصروفیت بھی تسی کی کر دیو جی میں ویلے ہی رہنا ہوں جی کوئی کام کاج کر دیو نہیں جی کوئی نوکری ہے نہیں جی کوئی دکانداری ہے نہیں جی کوئی زمیندار ہے نہیں جی پڑھ دیو نہیں جی کچھ بس ویلے ہی رہنا نماز تھی کیوں نہیں آتے ویسے بھوکا بدماش پیسہ بھی کوئی نہیں دولت بھی کوئی نہیں مال بھی کوئی نہیں مصروفیت بھی کوئی نہیں بھوکا بدماش کام کاج بھی کوئی نہیں ویسے نماز نہیں پڑھتا جڑا بندہ ویسے نماز چھوڑ دے ہو جائے گا جہنم دے اندر ابئی بن خلف دے نال ابئی بن خلف دے نال حضرات محترم نماز نو سنبھالیے آپ بھی نمازی بنیے اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیے آج فجر کے وقت سب نمازیوں کی ہوتی ہے بچے سارے سو رہے ہوتے ہیں مجھے بات یاد آئی ہمارے آنا ایک شیخ الحدیث صاحب تھے درس بخاری کے لیے تشریف لائے راستے میں حضرت شاہ صاحب سید صدیق شاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کو لے کر آ رہے تھے نماز فجر کا وقت ہو گیا اہل حدیث مسجد تھی مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے جب جماعتی اب نے دیکھا حضرت شاہ صاحب آ گئے ہیں کہنے لگے شاہ جی جماعت کرواؤ شاہ صاحب نے کہا نہیں شیخ الحدیث صاحب جماعت کروائیں گے یہی بات چلتی رہی فائنل یہ ہوا کہ جماعت شاہ صاحب کرواتے ہیں درس حضرت شیخ الحدیث صاحب دیں گے جماعت شاہ صاحب نے کروا دی حضرت شیخ الحدیث صاحب کو کہا گیا کہ آپ درس دیں درس کے لیے حضرت شیخ الحدیث صاحب جب کرسی پر بیٹھے خطبہ پڑھا فرمانے لگے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی نمازی مسجد میں آئے ہیں فجر کی نماز پر یہ سارے بے اولاد ہیں یہ سارے نمازی بے اولاد ہیں ان کی اولاد نہیں ہے آپ یہ سفید داڑھیوں والے ماتھے پر محراب بنا ہوا ہے سجدے کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ان کی اولاد کہاں ہے اس سے اگلی بات پوری مسجد میں نہ ایک چھوٹا بچہ تھا جو نماز کے لیے آیا تھا اس سے اگلی بات اور بھی سخت کہہ دی فرمایا یہ بچہ سارے نمازیاں دا مشترک ہے سب کا ایک ہی بچہ ہے سب کا مشترکہ بچہ ہے ان کی اولاد کہاں ہے کیا سمجھتے ہو تمہیں تمہارے سجدے چھڑا لیں گے اولاد جو مرضی کر دی پھر نہیں
اللہ کا واسطہ ہے آپ بھی نمازی بنو، اپنے بچوں کو بھی نمازی بناؤ، اپنی اولاد کو بھی نمازی بناؤ، مستورات کو بھی نمازی بناؤ، ماؤں بہنوں کی بھی نمازی بناؤ۔ نماز اتنا اہم مسئلہ ہے۔ آخری ایک حدیث سنی اور میں بات اختتام کی طرف لے آؤں۔ میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام طائف کے اندر گئے۔ توجہ، بڑی مشہور بات ہے، طائف والوں نے آپ کو پتھر مارے تھے، فرشتے آئے تھے، محبوب آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کے لیے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، ہمیں اجازت دیں، ہم ان پر عذاب نازل کر دیں، پتھروں کی بارش برسا دیں، یہ پہاڑ ملا کے ان کو ختم کر دیں۔ محبوب نے بد دعا نہیں فرمائی تھی، پتھر کھا لیے، بد دعا نہ کی۔ محبوب دیاں بیٹیاں نو طلاق دیتی گئی ہے، آپ نے پھر بھی بد دعا نہیں فرمائی۔ محبوب دے دندان شہید کیتے گئے، آپ نے بد دعا نہیں فرمائی۔ محبوب تے کوڑا سٹیا گیا ہے، آپ تے گندیاں اجڑیاں سٹیاں گئیاں، آپ نے بد دعا نہیں فرمائی۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ نو پیس دیتا گیا ہے، جناب باریاں دے نال چیر دیتا گیا، ذبح کر دیتا گیا ہے، محبوب نے بد دعا نہیں فرمائی۔ نبی علیہ السلام ایک مقام زندگی اندر ایسا بھی آیا ہے، آپ مدینے اندر نے، آپ مدینے دے اندر نے تے نبی علیہ السلام نو خبر ملی مشرکین مکہ نے چڑھائی کر دیتی مدینہ تے۔ آپ نے صحابہ نال مشورہ کیتا ہے، صحابہ نے مشورہ دیتا ہے محبوبہ خندق کھود لے جائے، مدینے دیر دا گرد خندق کھودی جا رہی ہے، صحابہ خندق کھودن دے اندر مشغول نے۔ نبی علیہ السلام نے کدال پکڑی ہوئی ہے، آپ بھی خندق کھود رہے نے تے آپ دی زور دی نماز رہ گئی، آپ دی عصر دی نماز رہ گئی، مغرب تے عشاء بھی لیٹ ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے آدھی رات دے وقت نماز ادا فرمائی ہے۔ آپ نے جدو نماز پڑھی ہے تے نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی، آپ جدو نماز پڑھ دے سلام پھیر دے، مقتدیاں وال صحابہ وال منہ کر دے تے اپنی زبان چو بول دے اللہ اکبر استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا پڑھ دے، آج بھی امام جدو سلام پھیر دے مقتدیاں والمو کردہ تے وہ دعا پڑھتا ہے، محبوب دی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے آج ظہر عصر مغرب عشاء آدھی رات تے وقت نماز پڑھی ہے، آپ نے جناب سلام پھیریا ہے، صحابہ والمو کیتا ہے تے آپ نے اپنی زبان تے کیا ہے، دعا نہیں کی تھی۔ آپ کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے ملا اللہ بیوتہم، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ انہاں دے گھرانوں تے قبرانوں اگ دے نال بھر دے، جنہاں ساڈی نماز نو لیٹ کر دیتا ہے، جنہاں ساڈی نماز نو لیٹ کر دیتا ہے۔ محبوب نے پتھر کھا کے بد دعا نہ کی، نماز کے لیٹ ہو جانے کی وجہ سے بد دعا کی۔ ثابت کیا ہوا، معلوم کیا ہوا، محبوب کو پتھر کھا کے اتنی تکلیف نہ ہوئی، بیٹیوں کو طلاق دلوا کے اتنی تکلیف نہ ہوئی، محبوب کو پتھر کھا کے اتنی تکلیف نہ ہوئی جتنی نماز کے رہ جانے کی وجہ سے، نماز کے لیٹ ہو جانے کی وجہ سے ہوئی۔ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھر اور قبریں آگ سے بھر دے۔ اور ایک حدیث اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کردہ میں عشاء دی نماز تے کسے صحابی نو کے کھڑا کر دے ماں تے آپ مدینے چ نکل جاواں، جڑے منافق نمازاں تے نہیں آندے انہاں دے گھراں نو اگ لگا دیاں، انہاں دے گھراں نو اگ لگا دیاں۔ لوگو اللہ دی قسم انہاں گھراں دے اندر اج اگ لگ چکی ہے، بے دینی دی اگ لگ چکی ہے، بے حیائی دی اگ لگ چکی ہے، انہاں گھراں دے اندر فحاشی دی اگ لگ چکی ہے، بد امنی دی اگ لگ چکی ہے، جناب نا اتفاقی دی اگ لگ چکی ہے۔ جڑے گھراں دے اندر لوگ نماز نہیں پڑھ دے وہ گھر لوگوں پریشان دے، اللہ دی زمین تے بدترین گھر ہے، جس گھر بے نماز بندہ رہندا ہے، جناب جس گھر دے اندر بے نماز بندہ رہندا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے بے نماز بندہ فوت ہو جائے انہوں مسلماناں دے قبرستان ایک دفن بھی نہ کیتا جائے، بے نماز بندے نوں کفن نہ دیتا جائے، بے نماز بندے نوں غسل نہ دیتا جائے۔ امام ابو حنیفہ
حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے بے نماز بندے دا جنازہ نہ پڑھایا جائے، بے نماز بندے نو بغیر کفن دے، بغیر غسل دے، بغیر جنازے دے مسلماناں دے قبرستان تو الگ گڑھا کھود کر کے دب دیتا جائے، گڑھا کھود کر کے پور دیتا جائے، مسلماناں دے قبرستان اندر اس نو دفن بھی نہ کیتا جائے۔ حضرات محترم نماز نو سنبھالیے، آپ بھی نمازی بنیے، اپنے اولاد نو بھی نمازی بنائیے۔ اللہ فرماتے ہیں منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ آخر دی بات تے غور کرنا، آخری بات تے غور کرنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے طائف تے حملہ کیتا ہے۔ پہلے تے آپ نے طائف تو پتھر کھادے، آپ واپس آ گئے۔ اللہ نے مدینے تو پھر جناب ایک وقت ایسا بھی لے آندا ہے، نبی علیہ السلام مدینہ تو چلے، آپ نے طائف دا جنگ کر کے گھراؤ کر لیا ہے، طائف تے حملہ کیتا ہے، 17 دن حملہ جاری رہا ہے، گھراؤ جاری رہا لیکن فتح نہ ہو سکی۔ 18ویں دن آپ مدینے واپس لوٹ آئے، تھوڑے دن گزرے، طائف دے لوگ سردار اکٹھے ہو کر کے مکے مدینے آ گئے، آ کر کے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہوئی لوگ ہاں جنہاں دا تساں گراؤ کیتا ہے، جنہاں تے تساں بڑی کوشش کیتی لیکن تنوں فتح نہ مل سکی۔ محبوبہ ہن اللہ نے ساڈے دل اسلام ول پھیر دیتے نے، سانو اسلام دے متعلق دسو، اسی کلمہ پڑھنا چاہنے ہاں، مسلمان ہونا چاہنے ہاں۔ نبی پاک نے 5 چیزاں دسیاں، کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکات۔ نبی علیہ السلام نے 5 چیزاں دسیاں، ایک کہن لگے سانو مشورہ کر لین دیو، مشورہ کر کے پھر اسی دین اسلام نو قبول کران گے، سوچ لین دیو۔ فرمایا ہاں سوچ لو، کلمہ پڑھن تو پہلے، اسلام قبول کرن تو پہلے سوچ لو، اسلام قبول کرن تو بعد تہاڈی اپنی مرضی نہیں چل سکے گی، کلمہ پڑھن تو بعد تہاڈی اپنی رائے اور قیاس اور مرضی نہیں چل سکے گی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، تھوڑا جہا نا الگ ہو گیا، مشورہ کیتا واپس آئے، کہنے لگے جی کچھ ساڑیاں شرطاں تسی مان لو، کچھ اسی مان لینے ہاں، چلو اسی مسلمان ہو جانے ہاں۔ آپ فرماتے نے دسو تہاڈیاں کی شرطاں نے؟ یہ کہنے لگے جناب پہلی گل تے آ جڑا تسی کہہ رہے ہو نا کہ سال بعد 1 مہینے دے روزے رکھنے نے، یہ کام بڑا اوکھا ہے، اسی روزے نہیں رکھاں گے، اسی روزے نہیں رکھاں گے۔ نبی علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا ٹھیک ہے تم روزے نہ رکھنا۔ کہنے لگے جی ساڈی دوجی شرط آ کہ اسی زکوٰۃ بھی نہیں دیواں گے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، زکوٰۃ بھی نہ دے اج۔ کہنے لگے چلو حج کر لواں گے، سال بعد زندگی چ 1 باری حج کرنا، وہ کر لواں گے۔ تیسری شرط آ کہ اسی 5 نمازاں نہیں پڑھاں گے، کدے 2 پڑھاں گے، کدے 5 بھی پڑھ لاں گے، لیکن پابندی ساڈے تے نہیں ہوئے گی، 2 پڑھیے، 3 پڑھیے، 5 پڑھیے، 1 پڑھیے، یہ سانو چھٹی دے دیتی جائے۔ صحابی بیان کر دے نبی علیہ السلام مسکرا رہے سن، آپ دا چہرہ بدل گیا، رنگت بدل گئی، انداز بدل گئے۔ محبوب فرماندے نے اپنے ہاتھ پیچھا کر لو، میں محمد تہاڈی بیعت نہیں لواں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے ہاتھ پیچھے کر لو، میں تہاڈی بیعت نہیں لواں گا۔ لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، جس دین وچ نماز کوئی نہیں اس دین وچ خیر ہی کوئی نہیں، جس دین وچ نماز کوئی نہیں اس دین وچ بھلائی کوئی نہیں۔ ایک حدیث اندر فرمایا اللہ نے کوئی ایسا دین ہی نازل نہیں کیتا جہد وچ رب نے نماز نو فرض نہ کیتا ہوئے۔ لوگو جڑا بندہ بے نماز ہے او دا دین ہی کوئی نہیں، جڑا بندہ بے نماز ہے او دا مذہب ہی کوئی نہیں۔ بے نماز بندہ بے مذہب جے، بے نماز بندہ لا دین جے، او دا کوئی دین نہیں، او دا کوئی مذہب نہیں، او دا کسی نال کوئی تعلق نہیں جے۔ مذہب تے عقیدہ بندا ہے نماز دے نال، مذہب تے عقیدہ بندا ہے نماز دے نال۔ تا اللہ فرماندے نے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنایا ہے سنو سارے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سنو سارے 5 وقت نمازی بنائے، نماز تے استقامت عطا فرمائے۔ اللہ نماز دی حالت دے اندر خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت الحنان انت المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم عاصرنا ولا توصر علينا وارزنا وارز عنا يا رب العالمين اللهم انصرنا نصرا مؤزرا اللهم انصرنا نصرا عزيزا اللهم افتح لنا فتحا مبينا اللهم افتح لنا فتحا مبينا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارنا المكة والمدينة بمنك وبفضلك بعزتك بقدرتك بغير فلس يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.